اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ ہیں، بھولے۔ لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں، اگر آپ کسی کو شیشے میں اتار رہے ہیں تو دنیا بڑی تیز ہے، کبھی دھوکہ نہ دیجیے گا۔ اگر آپ کسی کو شیشے میں اتاریں گے تو وہ آپ کو شیشے میں اتار دیں گے۔ اب نہیں دوڑ رہا، اب آپ جو ہیں آپ سچی، ہم نہ تھوڑا تھوڑا جھوٹ کی بنیاد بناتے ہیں۔ میں تو ایک دیہاتی آدمی ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ جب بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہے تو لوگ فرنیچر بھی کسی غیر کا منگوا کے رکھ لیتے ہیں، وہ برتن بھی ادھار کے لا کے رکھتے ہیں۔ تو آپ نے کیوں جھوٹ کی بنیاد پہ رشتہ قائم کیا؟ کیوں کیا رشتہ قائم؟ کہا تو یہ جاتا ہے کہ لڑکے والے لالچ کرتے ہیں، لڑکے والے لالچ کرتے ہیں، جہیز مانگتے ہیں، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لڑکی والے کچھ لالچ کا ماحول بھی بناتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کار دینی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا پروگرام بنا ہوا ہے، لڑکے کی والدہ کو سونے کی بالیاں بھی ڈالیں۔ کیوں رشتوں کی بنیاد ہم جھوٹ پہ رکھتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے جھوٹ کی بنیاد، ایک دفعہ جب کوئی آدمی جھوٹ بول لیتا ہے تو پھر وہ بات طے ہو جاتی ہے، پھر وہ بہت سارے سچ بول کے بھی جھوٹ کو چھپا نہیں سکتے۔ آپ سچی بات کریں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت عطا فرمائی کہ تم حبشہ کی جانب ہجرت کر لو، بہت سارے لوگ اب ستانے لگے، تو یہاں سے جب مسلمان حبشہ کی جانب تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو قریش مکہ نے وہاں بھی لوگ بھیج دیے کہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ان کو واپس کیا جائے۔ تو نجاشی کہنے لگا کہ میں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتا، دوسری جماعت کا، دوسرے گروہ کا، دوسری پارٹی کی بھی بات سنوں۔ اس نے باتوں کو سنا تو پھر اس کا خیال یہ آیا کہ میں کوئی باہر سے کسی آدمی کو بلا کے پوچھوں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے، خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں دشمن تھا اور میں مخالفت کرتا تھا، تو فرمانے لگے کہ میں ان دنوں تجارت کے لیے حبشہ گیا ہوا تھا۔ اس نے کہا ڈھونڈو کوئی آدمی اگر مکے سے آیا ہوا ہے، مجھے وہ ڈھونڈ کر کے لے گئے، تو اس نے بہت ساری باتیں مجھ سے پوچھی۔ نجاشی بادشاہ نے، تو انہوں نے ایک سٹوری بنائی ہوئی تھی، قریش مکہ نے، ہر بندے نے ایک سٹوری بنائی ہوتی ہے نا، اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی بنائی ہوتی ہے نا۔ دکاندار کہتا ہے کہ گاہکوں کا کیا بتاؤں آپ کو، وہ تو بغیر پیسے کی چیزیں خریدنے آتے ہیں، اور گاہک کہتے ہیں کہ آپ کو کیا بتائیں، ہم تو ایک جیب میں پیسے لے کے گئے تھے پر دکاندار نے دوسری سے بھی نکالے۔ ہم نے اپنے اپنے حق میں اور دوسرے کی مخالفت میں سٹوری بنائی ہوتی ہے، سٹوری۔ خواتین وہ والی حدیثیں یاد کر لیتی ہیں جو عورتوں کے ہاتھ میں آئی ہیں، تو سناتی ہیں، کہتی ہیں کل وہ بیان سنا تھا جس میں مولانا کیا کہہ رہے تھے، تو مرد بھی کہتا ہے تم نے وہ والی حدیث نہیں سنی کہ اگر خدا کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا تو پھر خامن کو سجدہ کرایا جاتا۔ اپنی اپنی ہم ضرورت کی چیزیں نکال دیں۔ اہل مکہ نے بھی کچھ سٹوریاں بنائی ہوئی تھی، اور سٹوریوں میں بڑی جان ڈالتے تھے، ایموشنل کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے دیکھو جی، اور وہ لوگوں کو اشتعال دلا کہ آپ کے ابا کو گمراہ کہتے ہیں مسلمان، یہ کہتے ہیں آپ کا ابا بت پوجتا تو وہ گمراہ تھا، وہ تیرے دادا کو برا کہتے ہیں، یہ ایموشنل کرتے ہیں۔ لیکن جی اچھے بھلے رہ رہے تھے، اکٹھے چل رہے تھے، ایک نئی بات چھیڑ دی، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا۔ اور ہمارے جو لوگ بھینسیں یا گائیں پالتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ پوچھا جائے کہ تمہارے پاس کتنی گائیں بھینسیں ہیں، تو مطلب ہوتا ہے کتنے آپ کے روپے ہیں۔ اگر 4 لاکھ کی بھینس ہے اور 20 بھینسیں کسی کے پاس ہیں تو 20 لاکھ روپے کا وہ۔ اس طرح یہ جو غلام ہوتے تھے یہ خریدے جاتے تھے، تو گنا جاتا تھا کہ اگر 15 غلام ہے تو پھر اتنے لاکھ کا مال اس کے پاس پڑا ہوا۔ وہ دیکھو جی، وہ کہتے ہیں غلام چھوڑ دو، تو یہ ان کی سٹوریاں تھی۔ وہ کہتے ہیں وہ میں نے ساری سٹوری آگے نا نجاشی بادشاہ کو سنائی، اور میں نے پوری کوشش کی معاذ اللہ دین کی انہیں خلاف کرنے کی۔ نجاشی نے بڑی باتیں پوچھی، بڑی باتیں سنی۔ آخر میں نجاشی کہنے لگا سردار ایک بات بتائیں کہ وہ جس محبوب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ؟ کیا کبھی، یعنی کبھی ایسا بھی ہوا ہے انہوں نے بچپن بھی گزارا، جوانی بھی گزاری، کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ کہہ دوں بولا ہے، کیونکہ مخالفت جو کر رہا تھا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا ابو سفیان تو انہیں جادوگر کہے گا تو شاید معاذ اللہ کوئی مان جائے،
شاعر کہے گا تو شاید میری بات پہ کوئی کان دھرے، اور تو یہ کہہ دے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی جھوٹ بولا، یہ تو کوئی مانے گا ہی نہیں۔ ان کا سچا ہونا اتنا ظاہر ہے، اتنا ثابت ہے، اتنا اعلیٰ، کبھی کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے فوراً کہہ دیا، میں نے کہا وہ میرے بھتیجے لگتے ہیں رشتے میں، میرے سامنے پیدا ہوئے، ان کی کن پٹیوں پہ بال میرے سامنے سفید ہوئے، مخالفت اپنی جگہ، اختلاف اپنی جگہ، اور اس کریم محبوب کی زبان سے جو بات بھی نکلتی حق اور سچ ہی نکلتی۔ انہوں نے کبھی جھوٹ، میری باتوں میں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ باتوں میں بڑا مزہ ہے، جھوٹی باتوں میں بھی مزہ ہوتا ہے، لیکن کبھی سچ کا بھی مزہ لے کے دیکھو۔ دو ٹوک ہونے میں بھی بڑا ہی مزہ ہے، دو جملوں میں کھری بات کر دینے میں بھی بڑا ہی مزہ ہے، بڑا اس ذائقے کو بھی کبھی محسوس کریں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھئی انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ بات طے ہے، مخالفت اپنی جگہ، اور وہ ہیں سچے۔ کہتے نجاشی نے کچھ بھی نہ کہا، رومال اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور جانے لگا۔ تو میں نے کہا بادشاہ اتنی باتیں تم نے سنی، اتنے جواب لیے، رزلٹ کا اعلان بھی تو کرنا، نتیجہ کیا نکلا؟ کہتے ہیں مجھے کہنے لگا نتیجہ تو خود بخود نکل آیا ہے، جس بندے نے 40 سالوں میں کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا، وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ اگر ان کی باقی باتیں سچی ہیں تو یہ بھی سچی ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں کسی آدمی سے ہم نے 2-4 لاکھ روپیہ لینا ہونا تو بیچارہ صرف 15 دن کے لیے عمرے میں جانے لگے تو لوگ کہتے ہیں پہلے میرے پیسے دینا پھر جانا، اور اگر وہ کرائے کا مکان والا ہو، وہ جانے لگے تو سامان رکھ لیتے ہیں لوگ، پہلے پیسے دو۔ لیکن آپ بندوق لے کے اس آدمی کو قتل کرنے چلے جائیں جس سے آپ نے پیسے لینے ہیں، یہ ہوتا نہیں۔ سارے مکے کے لوگ تلواریں لے کے آ گئے، رات کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے، حضور کو شہید کرنا ہے۔ میری بات کو خاص توجہ سے سنیے گا، تو وہ جو آئے تھے نا شہید کرنے کے لیے، جو یہ ارادہ لے کے آئے تھے شہید کرنا ہے، ان میں سے اکثر لوگ وہ تھے، اکثر لوگ، یعنی 2-4-5 نہیں، وہ چونکہ ہر قبیلے کا ایک آدمی تلوار لے کے منگایا گیا تھا تاکہ اگر حضور کو معاذ اللہ شہید کیا جاتا ہے تو کسی ایک پر الزام نہ آئے۔ تو ان میں سے اکثر لوگ وہ تھے جو تلواریں لے کے آئے تھے، پر ان کی امانتیں ابھی بھی نبی پاک علیہ السلام کے پاس پڑی ہوئی، ہاتھوں میں تلواریں۔ یہ ذائقہ محسوس کریں دین کا، یہ ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی کسی اور جگہ کہ وہ تلواریں ہاتھ میں لیے آ گئے، لیکن ان کی امانتیں حضور کے حجرہ نور میں پڑی ہیں۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام کا بھی ذرا طریقہ محبت کو دیکھیے گا، سرکار نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جائیے، حضور مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے لیے نہیں، حضور اپنے لیے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بچوں کا پیچھے خیال، یہ نہیں فرمایا کہ پیچھے کچھ معاملات ہے لینے دینے کے وہ سمیٹ دینا، یہ نہیں فرمایا کہ جائیدادوں کا، بلکہ حضور فرمانے لگے علی سو اس لیے جاؤ کہ لوگوں کی امانتیں پڑی، سویرے وہ امانتیں لوٹا کر تو مدینے آ جانا۔ میرے بھائی، ایم این اے کا امیدوار تقریر کر رہا، ایم این اے کا امیدوار، اور اس کے ووٹر نے، سپورٹر نے اس کی فوٹو والا کارڈ اپنے ہاتھ یہاں چپکایا ہوا ہو، اور وہ ووٹر جو ہے وہ باہر کھڑا خوش گپیوں میں مصروف ہو، تو کسی نے کہہ دیا کہ وہ آپ کا کینڈیڈیٹ تو اندر تقریر کر رہا ہے، سنتے کیوں نہیں؟ تو وہ ہے سپورٹر، اس نے اس کی فلیکس کے نیچے اپنی فوٹو بھی لگوائی ہوئی ہے، لیکن اس سے کہا بھی اس کی تقریر سنو، تو کہتا مجھے پتا ہے جھوٹ بول رہا ہے سارے، اس نے کرنا کرانا ہے کچھ۔ جب قوم اس نہج تک پہنچ جائے کہ ووٹر اور سپورٹر بھی کہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اور جب جھوٹ اتنا عام ہو جائے کہ بہت بڑا لیڈر بھی بات کر کے کہے کہ وہ سیاسی بیان تھا، تو قوموں کا تو کچھ بنے گا نہیں بنے گا، لیکن آپ کی روحانی زندگی، آپ کی اخلاقیات، آپ اپنے آپ کو کیسے جواب دیں؟ جھوٹا آدمی تو اپنے آپ کو جواب نہیں دے پاتا، وہ تو کس طرح سوتا ہے، وہ غلط بات کر کے وہ کس طرح چین لیتا ہے۔ اخنس بن شریک ابو سفیان سے، اور ابو سفیان اخنس بن شریک سے باتیں کرنے لگے، ہجرت کی رات کہنے لگے، ابو سفیان کہنے لگے سنا ہے اخنس تیرے بھی پیسے حضور کے پاس پڑے ہیں، تو تلوار لے کے آ گیا تو پیسے تو وصول کر لینے تھے۔
اگر وہ شہید ہو گئے تو تیرے پیسے کیسے ملیں گے؟ اخنس بن شریح بولنے کہنے لگے ابو سفیان زیادہ باتیں نہ کر، پتہ تجھے بھی ہے اور خبر مجھے بھی ہے، ماننا نہ ماننا اپنی جگہ پہ ہے، اور یہ تو طے ہے نا اگر وہ شہید ہو بھی گئے تو ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوئی، ہماری امانتیں ہم تک اتنا وثوق اور ابھی کلمہ نہ پڑھنے والوں کو، اور یہاں آپ یقین کریں لکھ کے لگایا ہوا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی، لیکن کیمرہ بھی دیکھتا جا رہا ہے اور کرنے والے اپنا کام بھی، بھئی میں کیمروں کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہم تو اس رب کے ماننے والے ہیں جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، لیکن اس کے باوجود دیانت والا معاملہ، سچ والا معاملہ سنیے گا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، جناب صدیق اکبر کی بڑی صاحبزادی، بڑا مشکل ہوتا ہے جوان بیٹی کو رات کو اکیلے میں کہیں بھیجنا، بڑا مشکل ہوتا ہے، بلکہ بچی چلی جائے تو باپ وہ تو سمجھتا ہے کہ پیروں تلے زمین نکل گئی، آسمان چھت سے اتر گیا، بیٹی باہر نکل گئی اور رات کو اکیلی، لیکن محبت بڑے بڑے امتحانات لیتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جوان بیٹی کی ڈیوٹی لگائی، بیٹے میں غار ثور میں لے کے جا رہا ہوں نبی پاک، باسی کھانا نہیں ملنا چاہیے، میرا بیٹا تازہ کھانا پکا دے۔ یار جوان بیٹیوں کی بھی اس طرح ذمہ داریاں لگتی ہیں، اتنا درد، اتنا پیار۔ آج جو حاجی جاتے ہیں نا غار ثور میں، وہ صبح صبح جاتے ہیں اور 4-5 جگہ چائے پینے کا، پانی پینے کا بندوبست ہے، پھر بھی حاجی واپس آتا ہے تو بڑی ڈینگیں مارتا ہے، میں چلا گیا تھا، چڑھ گیا تھا غار سے، اور راستہ بھی اب بنا ہوا ہے، اور اس زمانے میں جب کوئی راستہ نہیں اور جانا بھی رات کو ہے جب کافر سو جائیں، جناب اسماء فرماتی میں کھانا پکایا کرتی، ایک رات لے کے گئی، اگلے دن دوپہر کے وقت کھانا پکا رہی تھی، میں معمولی باپ کی بیٹی نہیں تھی، میں سردار کی بیٹی تھی، کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، لیکن فرماتی میں اندر کھانا پکا رہی تھی، میرے دروازے پہ شور ہوا، باہر گئی تو ابو جہل کئی لوگوں کو لیے کھڑا تھا، اسماء کہاں گئے ہیں تمہارے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ سنو ایک خاتون کی بات کر رہی، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق فرمانے لگی کہ میں بڑی مشکل میں آ گئی، مجھے پتا تو تھا نا وہ دونوں کہاں ہیں، اگر میں کہتی ہوں کہ مجھے خبر ہے تو یہ تو جا کے پکڑ لیں گے، حضور کو تکلیف دیں گے، اگر میں کہتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا تو یہ جھوٹ ہے، جھوٹ بولنے کی شریعت اجازت ہے، اب مجھے وفا بھی بچانی ہے اور دین بھی بچانا ہے۔ اب تو خیر لوگوں نے جھوٹ کا نام بدل لیا ہے، اب لوگوں نے جھوٹ کا نام، اب کہتے ہیں میں نے بہانہ کر دیا، اب صاف کہیں جھوٹ بولا تھا، موٹی سی بات، اس کا نام ہی بدل دیا، غیبت کا بھی نام لوگوں نے بدل دیا، اب اس کا نام گپ شپ رکھا ہے، آؤ ذرا گپ شپ کریں، صاف صاف کہیں کہ محلے کے کئی لوگوں کی پگڑیاں کھولنی ہیں، کئیوں کی عزت اتارنی ہے، گپ شپ کیا ہوگی؟ ہم نے قرآن و سنت تو ڈسکس کرنا نہیں، ہم نے تو یہی کرنا ہے جب بیٹھنا ہے، الا ماشاء اللہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ وہ مجھ سے کہنے لگا کہاں گئے تیرے والد حضور کو لے کر کے؟ اب میں دوراہے پہ کھڑی ہو گئی، جھوٹ بولتی ہوں تو شریعت کا کیا کروں، سچ بتاتی ہوں تو وفا کو اس نے جھڑک کے پوچھا، اور مجمع ہے اور میں اکیلی ہوں، بتاتی کیوں نہیں، کہاں گئے؟ جناب اسماء کہتی ہے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے وفا بھی بچانی ہے اور دین بھی بچانا ہے، میں نے شریعت کو بھی قائم رکھنا ہے، جتنی ہمت تھی میں نے اکٹھی کی، کیونکہ میں صدیق کی بیٹی اکٹھی کی، اور میں نے کہا ابو جہل سن، پھر تیرے اندر جتنی طاقت ہے تو اتنی لڑا لے، مجھے پتا ہے وہ دونوں کہاں ہیں پر میں تمہیں بتاؤں گی، مجھے خبر ہے، پر میں تم ادھر آزم کر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، مجھے پتا ہے پر میں تمہیں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب جب آدمی ہار جاتا ہے نا پھر وہ یا تو ماشاءاللہ گالی دیتا ہے یا ڈنڈا چلاتا ہے۔ ابو جہل ہار گیا، ایک خاتون کے سامنے، ان کے ساتھ کے سامنے ہار گیا، اس نے ایک تھپڑ مارا۔ آپ فرماتی کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، میرے ابا ناز اٹھا تھپڑ مارا تو میں زمین پہ گری، پتھر میرے کان سے لگا تو بالی کی کان پھٹ گیا، لوگوں نے اس کو پکڑا، چلو عورتوں کی ملک دے، اسے لوگ لے گئے، ورنہ اسی حال میں چہرے پہ کپڑا لپیٹا، میں نے روٹی پکائی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے خون پی، آہ نہ کر لب خوشی،
یہ عشق ہے دل لگی نہیں، کہتی اسی طرح کھانا پکایا، آج طرح میں نے آج اور گہری ہونے دی، کھانا لے کے غار ثور میں جب میں پہنچی تو چراغ جلایا تو آپ کو پتہ ہے کہ بیٹی دور رہتی ہو تو ٹیلی فون ٹھیک بات نہ کرے تو ابا سو نہیں پڑی، آج صحیح بولی نہیں، خدا جانے کیا ہوا۔ فرماتی ہے میرا لپٹا ہوا منہ دیکھا تو صدیق اکبر پریشان ہو، بیٹے کیا ہوا؟ میرے جملے ٹوٹنے لگے، میں چھپانا تو چاہتی تھی پر باپ سامنے اور دکھ چھپ جائے۔ کہتی ہے میں نے کہا کچھ نہیں، آپ کھانا کھائیے، دیکھیے کیا پکایا۔ بیٹے بتاؤ ہوا کیا؟ نبی اسماء کہتی ہے جب حضرت صدیق اکبر کی تشویش بڑی، حضور بھی بولے، فرمایا اسماء بتاتی کیوں نہیں کیا ہوا، یہ کیوں منہ چھپایا؟ کہتی ہے میں نے جو کھولا تو خون پھر بہنے لگا۔ میں نے عرض کی حضور اس نے پوچھا ہے میں کیا کروں؟ آپ جھوٹ کو بڑا ناپسند کرتے ہیں، کیسے کہہ دیتی مجھے پتا نہیں ہے، سچ بولا ہے تو تھپڑ کھایا ہے۔ کہتی ہیں وہ جب میرا خون دیکھا تو بکر صدیق بھی روئے، حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، نبی پاک نے جو دعا فرمائی تو پھر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ حضور فرمانے لگے اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اسے راضی، میں راضی ہوں۔ میرے دوستو سچ کے رستے میں، دیانت کے رستے میں، پرہیزگاری کے رستے میں ان لوگوں نے اتنی لمبی تکلیفیں برداشت کر لی لیکن جھوٹ کا سہارا نہیں۔ غلط بات کبھی ان لوگوں کی زبانوں پہ کیا ہو گیا؟ ہمارے قریبی ہمیں کہتے ہیں کہ تو میرے ساتھ بھی سچ نہیں بولتا، والد تڑپ جاتا ہے، وہ کہتا بیٹے میں تیرا باپ مجھے سچ بتایا، اگر تو کہیں الجھ جائے گا تو تیرے دوست نہیں آئیں گے، مجھے ہی آنا ہے، مجھے ہی آگے بڑھنا ہے، مجھے صحیح بتایا کر۔ ہم نے جھوٹ کو اتنا عام کر دیا ہے، غلط بیانی کو اتنا عام کر دیا ہے، اور لکھ کر جھوٹ بولتے ہیں، لکھ کر۔ شادی کارڈ پہ 2 بجے کا ٹائم لکھا ہے دوپہر کا اور 4 بجے تک بھی شادی تیار نہیں۔ بھئی آپ نے 2 کو تو لکھا تھا نا، جھوٹ لکھا تھا کیا؟ جھوٹ لکھا تھا۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، مذہبی لوگوں سے کہتا ہوں کہ بعد نماز مغرب محفل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ آپ بعد نماز عشاء تک اسے لے جائیں، آپ سے چند باتیں کر دی ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو چند باتوں کو اتنا کھینچیں کہ وہ چند 100 باتیں ہو جائیں، 2 شعر پڑھ دیں، اگر 1 شعر کو آپ 10 دفعہ پڑھیں گے تو پھر کتنے شعر ہو جائیں؟ سچ بولیں، آپ دیانت کا مظاہرہ کریں، آپ عمدہ طریقے سے اپنی۔ میرے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا تو وہ مسجد والے لے گئے، کہنے لگے یہ 1-2 منٹ لیٹ آتا ہے۔ میں نے کہا یار میں اس کو سمجھاتا ہوں، اور میں نے ان سے کہا کہ امام کے خلاف باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ آپ کا امام ہے۔ وہ تو چلے گئے، بچے کا خیال تھا شاید حضرت نے میری حمایت کر دی، تو میں نے ان سے کہا بیٹے آپ مصلی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کل فجر کی نماز 6:20 پہ ہوگی، پھر کیا آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ پھر 6:22 پہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ کہا تھا 6:20 پہ ہوگی تو پھر 6:20 پہ ہونی چاہیے۔ تو زندگی میں سچ، دیانت کا مظاہرہ، آپ اچھی بات کریں، اچھے جملوں کے ساتھ آپ اپنے وقت کو بتائیں، اچھا خوبصورت زندگی میں آپ رویہ اختیار کریں۔ جب آپ سچ بولتے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ آپ سامنے والے کے ساتھ پورا وفادار رہنا چاہتے ہیں۔ جب آپ سچ بولتے ہیں تو پھر بہت ساری باتیں۔ ایک صحابی تھے حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ، تو غلطی سے خط لکھ بیٹھے تھے قریش مکہ کو۔ سورہ ممتحنہ آپ پڑھیں گے نا 28ویں پارے میں، تو اس کی تفسیر میں آپ کو وہ ساری چیزیں ملیں گی۔ خط لکھ بیٹھے تھے، ان کا خیال تھا کہ میں ان کے ساتھ کوئی احسان کر دوں تاکہ وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں۔ جب حضور نے پوچھا کہ یہ خط آپ نے لکھا ہے تو 2 حرفی بات کی بالکل سچ بولا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لکھا ہے۔ جب سچ بولا تو پھر اللہ کریم نے قرآن مجید نازل کر کے گویا ان کی معافی کا اعلان کیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگ کے موقع پہ نہیں جا سکا تھا، بہت سارے منافق بھی نہیں گئے۔ جب حضور جنگ سے واپس آئے تو منافقین نے جھوٹ بولے، کسی نے کہا میری بیٹی بیمار تھی، کسی نے کہا میں تکلیف میں تھا، کہتے میرے بھی دل میں خیال آیا بہانہ کر دوں، پھر سوچا کس کے سامنے کروں گا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جن کو اللہ نے علم کے خزانوں کی کنجیاں دے رکھی ہیں۔ کہتے میں نے سچ کہا، حضور سستی ہو گئی تھی، بھول گیا تھا۔ کہتے جو جھوٹ بول رہے تھے وہ بچ گئے، میں نے سچ بولا تو حضور ناراض ہو گئے۔
फरमाया बीवी बच्चे भी मैके भेज दो, अकेले रहो। सजा मिली, 50 दिन किसी ने कलाम नहीं किया, लेकिन फरमाते हैं फिर पता है मुझे मिला क्या? अल्लाह ने मेरी तौबा का ऐलान कुरान पाक में, मैंने सच बोला था। तो फिर कयामत तक जब लोग सूरह तौबा पढ़ेंगे तो का बिन मालक की सच का तज़किरा भी आएगा। सच बोलें, वक्ती तौर पर नुकसान भी होगा, आपको देर पा अल्लाह नफा देगा। सच बोल के रिश्ते कायम करें। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अखलाक वो नहीं है। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं अखलाक का मतलब ये ना समझो कि जो अच्छे अच्छे काम थे वो नबी पाक ने किए, ये मतलब नहीं, बल्कि फरमाते हैं जो हुजूर ने कर दिया वो अच्छा हो गया, जो नबी पाक ने कर दिया वो अच्छा। अब पता नहीं आपकी अदब से, शेर व शायरी से कितनी दिलचस्पी है, लेकिन इस फिक्रे को आप समझ लीजिए कि ये नहीं कि जो अच्छे काम थे वो हुजूर ने किए, बल्कि जो नबी पाक ने कर दिया वो अच्छा हो गया। अगर रसूल पाक ने, अगर नबी पाक ने इकरमा बिन अबू जहल को माफ कर दिया तो ये भी अच्छा है, और अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ जाओ मेरे गुस्ताख की गर्दन काट के लाओ तो ये भी अच्छा है। जो हुजूर ने कर दिया वो दोनों चीजें अच्छी हैं। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात? हमारे यहाँ ना इखलाक का तर्जुमा बड़ा मुख्तसर सा किया जाता है। मेरी और आपकी तरह के सादे लोग वो कहते हैं मीठा बोलो ये इखलाक है, मीठी बात करो, बाकी जो मर्जी करो, सिर्फ तुम मीठा बोलो ये अखलाक। ओ खुदा के बंदे, मीठा तो कई दफा बंदा ट्रेनिंग से भी बोलता है। आप कभी जहाज के अमले के साथ सफर करें ना, तो मेरी तरह का जो बिल्कुल वो लो सीट पे बैठा होता है ना, पीछे इकानमी में जो आदमी बैठा होता है, वो भी जब जहाज पे चढ़ता है ना, सवारी करता है, तो वो जो अमला जिनकी तनख्वाहें लाखों में है वो जी सर जी कह के सवाल का जवाब देते हैं। आप जितना मर्जी सख्त बोलें, लेकिन वो जहाज का अमला आपके साथ भी तल्ख कलामी, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाअखलाक है, उनकी ड्यूटी है कि आपने सख्त बात, चलें ये तो बात दूर की है, मैं करीब की मिसाल देता हूँ। आप चले जाएं यहाँ समुद्री में किसी दुकान से कपड़ा खरीदने, तो अच्छा सेलमैन किसी अच्छे दुकानदार ने रखा हो ना, तो आप उसको कहें कि मुझे यार कपड़ा चाहिए, कोई सर्दियों वाला अच्छा सा दिखा कोई, तो वो एक थान खोल के लाएगा। आप कहेंगे नहीं वो वाला दिखा, वो भी दिखाएगा, फिर वो नहीं यार तेरे पास वो है ही नहीं जो मुझे चाहिए, वो कहते नहीं चाचा जी कलोजो कुछ पीछे भी है मेरे में। होता है कि नहीं ऐसे? वो पीछे से भी 2-4 थान उठा के लाता है, खोल के दिखाता है, बड़ा कुछ करता है। और यार तुझे पहले ही कहा था तेरे पास वो नहीं जो मुझे चाहिए, तो वो कहता है जी आप इस तरह करें, परसों आइएगा, कल माल आना है। यानी आपने उसको थका दिया, सारी दुकान खुलवा ली, फिर भी उसने गुस्सा। लेकिन जब आप दुकान से उतरे तो फिर उसने कहा यार देखो नखरा कितना है इसका। तो ये बताएं ये अखलाक है कि ट्रेनिंग है? बोले तो सही थोड़ा थोड़ा यार ये क्या है? तो लोग समझते हैं कि ट्रेनिंग का नाम ट्रेनिंग और चीज होती है, अखलाक और चीज होती है। किसी बंदे ने दीन के लिए किसी को डांट दिया तो उसने क्या देश बड़ा सख्त आदमी है। ओ भाई उसने अगर तो जात के लिए डांटा है फिर तो सख्त है, और अगर वो दीन के लिए बात कर रहा है तो वो सख्त नहीं है, वो मोहम्मद अरबी का नौकर है, वो रसूलुल्लाह का गुलाम है। हमने ना इखलाक का तर्जुमा, एक बंदा इखलाक, चले मैं और सादा करता हूँ, मैं खुद देहाती हूँ ना तो मैं और सादा करता हूँ। एक बंदा को इखलाक होता है तो एक पीसना होता है, इन दोनों में फर्क होता है, पता है आपको? तो शरीयत उसका दिफा नहीं करती कि जो अंदर बुग़्ज़ छुपाए और जुबान पे खैर रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अखलाक सिखाए उसको समझे। सिर्फ मीठा बोलने का नाम अखलाक नहीं मेरे भाई, सच बोलने का नाम अखलाक है। सिर्फ मीठा बोलने का नाम ही अखलाक हसना नहीं, सुनो और याद रखो, वादा वफा करने का नाम अखलाक है। सिर्फ जुमले तराश के अच्छे फिक्रे ढूंढ के लाने का नाम अखलाक नहीं, बल्कि लालच छोड़ देने का नाम अखलाक है। तालीम इस चीज का नाम नहीं कि आपने कह दिया सारे गांव वाले जाहिल हैं जी, मैं तो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, ये अनपढ़ बंदे, इन्हें क्या पता, मैंने तो कल अभी एमफिल का दाखिला भिजवाया, ये तो सारे अनपढ़ हैं। मैं तो अभी कल जो है वो मैंने दरसियात मुकम्मल किया दौरा हदीस में, इन जाहिलों का क्या पता। ये कह के जान छुड़ाना आसान है, लेकिन किसी जाहिल को तालीम देना बड़ा मुश्किल काम। सबको अनपढ़ कह के गुजर जाना ये तो आसान काम। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी शख्स ने कहा था हुजूर पढ़ा लिखा बंदा कौन होता है, अक्लमंद कौन होता है? तो फरमाने लगे
جس کو جاہلوں سے صحیح گزارا کرنا آ جائے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. فرماتے ہیں جو ان پڑھ لوگوں کے بیچ صحیح وقت گزارے نا, وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ, ابا جی آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ تو پرانے زمانے کے. او بھائی وہ نہیں پرانے زمانے کا, تو جاہل ہے. جس کو باپ دیکھے نا, کبھی کبھی جب ہم عمرے کی فلائٹ لیتے ہیں نا تو ہمارے بچے ہنس رہے ہوتے ہیں, دیکھو بابا جی کو پتہ ہی نہیں کس سیٹ پہ بیٹھنا ہے. بچے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, دیکھو جی ان کو پتہ ہی نہیں کہ بیلٹ کیسے باندھنا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کس طرح. وہ خدا کے بندے, تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ اگر تو پڑھا لکھا ہوتا نا تو اٹھ کے بابا جی کا ہاتھ پکڑتا, تو ان کا سیٹ نمبر دیکھ کے انہیں چھوڑ کے آتا. اگر تو تعلیم یافتہ ہوتا نا تو انہیں بتاتا اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ رسول پاک نے اس قوم سے گزارا کیا جو بچیاں زندہ دفن کر دیتی تھی, اس قوم سے گزارا کیا جو کھڑے کھڑے جانوروں کو نیزہ مار کے خون نکال کے پی جاتی تھی. میرے محبوب نے ان لوگوں کے بیچ رہ کے وقت گزارا, اور اس طرح کی طبیعتیں بدل دی کہ کل تک جو بیٹیاں کاٹ ڈالتے تھے, اب وہ بیٹی کمرے میں آتی ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں, اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے کسی کو ٹرین. دیکھیں حضرت علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں اس کو لکھا ہے, اور امام طبرانی نے طبرانی میں لکھا ہے. نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تھے تو ایک آدمی مانگنے آ گیا. پہلے تو اس نے مانگا بڑے عجیب انداز میں, حضور گزر رہے تھے. اگرچہ یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے, مسلم میں بھی ہے, نسائی ابن ماجہ میں بھی ہے, لیکن میں جو جس تفصیل سے عرض کر رہا ہوں, یہ میں جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں وہاں سے اسی تفصیل سے عرض کروں گا, اسی انداز میں موجود ہے وہاں روایت. ایک شخص آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, مسجد نبوی میں آ رہے تھے. توجہ ہے میرے بھائیوں کی میری بات پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سرخ دھاری دار یمنی چادر کندھے پہ رکھی ہوئی تھی. بندہ پیچھے سے آیا, اس نے آ کے حضور کی چادر کو پکڑ کے کھینچا, چادر کھینچی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب چادر کھینچی تو میں نے حضور کی گردن مبارک پر اس چادر کا نشان دیکھا, یعنی اتنی سخت چادر کہ پھر گئی گلے مبارک میں. اب جب نبی کریم علیہ السلام کی چادر کھینچتا ہے تو کہتا پتہ کیا ہے؟ کہنے لگا اے اللہ کے رسول, میں بھوکا ہوں, غریب ہوں, کچھ خیرات لینے آیا ہوں. یہ دروازہ ذرا کوئی زور سے کھٹکھٹائے تو اس کی خیر نہیں, وہ تو خیرات لینے آیا کہ لوٹنے آیا ہے؟ اس نے چادر کھینچی اور کہنے لگا کہ میں کچھ لینے آیا ہوں. حدیث بخاری میں بھی نبی پاک کے یہ جملے موجود ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فلتفت الیہ فضحک, فرماتے ہیں جب نبی پاک نے اس کی طرف دیکھا نا تو میرے رسول نے مسکرانا شروع کر دیا. اس نے چادر کھینچی ہے, گلے پہ نشان پڑ گیا اور کہتا ہے میں مانگنے آیا. میرا خیال ہے میں ہوتا تو ایک تھپڑ مارتا پہلے, بھئی تو مانگنے آیا ہے کہ تو جان لینے آیا ہے, تو کچھ لینے آیا, یہ کیا طریقہ ہوا؟ اس نے گردن پہ نشان ڈال دیا, لیکن محبوب کریم مسکرائے. کیا خوبصورت انداز ہے فاضل بریلوی کا. اور پتہ نہیں اعلیٰ حضرت کہاں بیٹھ کے لکھا کرتے تھے, جب حضور مسکراتے تھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے, جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے, ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام, اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. ذرا شعر کی لذت تو لیجیے گا. جس کی تسکین سے روتے, فرماتے ہیں بڑا بھی غمگین ہونا بندہ تو نبی پاک ہلکی سی تسکین کرے, پورا مسکرائے بھی نہ, پورا مسکرائے بھی نہ, تو بندے کے غم سارے دور ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ ہم کیا انتظار کریں گے کہ نبی پاک کب مسکرائیں گے؟ کیا یہ قوم انتظار کرے گی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نہیں, انتظار کرنے کی ضرورت نہیں, ہر وقت مسکرانا تو میرے نبی کی عادت ہے. انداز دیکھیے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. نبی کریم علیہ السلام دیکھ کر کے مسکرائے اس صحابی کو, اس شخص کو. حضور مسکرائے اور نبی کریم گھر لے آئے. عشاء کا وقت قریب ہو گیا. رسول کریم علیہ السلام, یہ لفظ بخاری کے نہیں ہے, یہ صاحب سیرت حلبیہ کے. دیکھیں کتنے محتاط انداز میں بات کر رہے ہیں, کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے, حالات بدل گئے. غیروں کی بات نہیں, اپنوں کو بڑی دلیلوں کی ضرورت ہے. بھلا کبھی اپنوں نے بھی دلیل مانگی ہے, لیکن اب اپنوں کو بھی دلائل کی ضرورت ہے تو دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی, اور کوشش کروں گا لفظ لفظ پہ میں دلیل رکھوں. بھائی غور کریں اور سمجھیں اس پہلو کو
نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گھر لے آئے، عشاء کے اوقات میں حضور نے کچھ دیا، بہت زیادہ دیا حضور نے، اور میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں۔ اب یہ لفظ بھی سیدھا کر دیں، یہ در بے نہیں ہے، یہ در بے بہا دیے، در علیحدہ ہے اور بے بہا علیحدہ ہے۔ یہ بھی کہنا فاضل بریلوی کا کلام ہے نا، ذرا سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے۔ دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اب شعر سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ تو بڑا کچھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عطا کیا۔ تو پتہ کیا کہتا ہے حضور سے جس کو دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، تو آپ نے معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا۔ میں نے سنا تھا جھولیاں بھر جاتی ہیں، تو یہ کیا دے رہے ہیں؟ توجہ ہے میری بات؟ مطلب یہ کہ اگر آپ کھڑے ہو نا کسی اشارے پہ، گاڑی کی بریک لگائیں تو مانگنے والے نے شیشے پہ دستک دی تو شیشہ نیچے کر کے 10 روپے تھمائے، تو اس نے کہا یہ کیا دے رہے ہیں؟ 100 کا نوٹ دو، تو 10 بھی کھول ہی دیں گے، کدھر لے پورا دے نا، جو تو 100 لاتا ہی ہو تو لے لے۔ ہاں تو بھائی کو چھیننے آیا، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی آپ، میں نے بڑی تعریف سنی تھی، تو آپ کیا دے رہے ہیں؟ اس نے یہ لفظ کہے تو جو تمہارے فاروق نے تلوار نکالی، میں تیری گردن اتار دوں گا۔ میرے معبود نے فرمایا پر تم نہیں جانتے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضور گھر لے گئے، ازواج مطہرات کے پاس جو کچھ تھا سارا ہی اسے عطا کر، سیدہ فاطمہ کے گھر میں جو کچھ تھا سارا دے دیا۔ اس کی جھولی بھر گئی، جب بھر گئی نا، اب پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے محبوبہ میں نے جو تعریف سنی تھی نا، آپ کو میں نے اس سے بڑھ کے پایا۔ حضور اتنا سخی بندہ دیکھا ہی نہیں، اتنا کمال میں نے دیکھا ہی نہیں، حضور اتنی شان میں نے دیکھی نہیں جتنی آپ کی ہے۔ محبوب نے سلایا گھر، فجر کا وقت اٹھایا تو فرمایا جو بات رات مجھ سے کی تھی وہ میرے غلاموں سے بھی کر دو گے؟ وہ کہہ دو گے بات جو تم نے بات میں کی تھی؟ عرض کی حضور کر دوں گا۔ تو محبوب فرمانے لگے جب تم نے کہا نا میں کچھ نہیں دیتا، یہ لفظ ہے طبرانی کے، جب تم نے کہا نا میں نہیں دیتا کچھ بھی، تو ان کے دل پریشان ہوئے تھے۔ جب تم کہو گے نا کہ نبی نے میری اوقات سے بڑھ کے دیا تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے، ان کے کلیجے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ، یار یہ کون سا دین تم لوگوں کو بتا رہے ہو کہ نبی دے کچھ نہیں سکتے؟ یہ کون سا دین ہے جس میں رسول کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا دین ہے جس میں ڈی پی او آر پی او تو با اختیار ہو اور محمد اور علی اتنے بھی با اختیار نہ ہو؟ یہ کون سی تبلیغ کر رہے ہیں؟ اور مجھے بتاؤ کون سا رنگ قوم کو دے رہے ہیں؟ کون سا رنگ؟ تم یہ تو بتا رہے ہو کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہو اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے، خبردار لوگ ڈرتے ہیں، اور کہہ رہے ہو نبی کے پاس قوت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اس سے تکلیف ہوتی ہے رسول اللہ کے غلاموں کو، اور یہ وہ رنگ ہے جس کو خود میرے نبی پاک نے بیان فرمایا ہے کہ انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ صبح فجر کا وقت حضور اس صحابی کو لائے مسجد میں، اس غلام کو، ان پڑھ تھے، دیہاتی تھے، ابھی سمجھ نہیں تھی، حضور لائے تو فرمایا رات جو میرے ساتھ بات کی تھی ذرا میرے غلاموں کے ساتھ بھی کر۔ تو وہ صحابہ کو دیکھ کے کہنے لگے یار میں نے جتنی تعریف سنی تھی نا رسول پاک کو بڑھ کے پایا ہے۔ کیا حضور کی سخاوت ہے کہ یہ تو تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں۔ اب ذرا ایک بات پہ غور کریں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب جب وہ صحابی یہ بات کہہ رہے تھے نا تو صحابہ خوش ہو گئے۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرمائی، وہ سمجھ لینا میرے بھائی۔ حضور فرمانے لگے میرے غلاموں، میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے تھے، اسے نیزے مار رہے تھے، قابو کرنا چاہتے تھے، اس کی ناک میں نکیل ڈالنا چاہتے تھے، لیکن وہ کسی کے قابو نہیں آ رہی تھی۔ فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی، مالک موجود نہیں تھا، وہ بے قابو ہو گئی، پاگل ہو گئی، لوگ پکڑتے ہیں قابو نہیں آتی۔ کریم رسول فرمانے لگے پھر اس کا مالک آ گیا، پھر وہ مالک آ گیا، پھر اس نے کہا تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں نہیں پتا اونٹنی میری ہے تو طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، مجھے سلیقہ آتا ہے سنبھالنے کا، چونکہ اونٹنی میری ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام فرمانے لگے اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا، اپنی اونٹنی کو دکھایا، وہ اونٹنی دوڑتی ہوئی مالک کے پاس آئی، مالک نے اونٹنی کی پشت پہ ہاتھ بھی پھیرا، چارہ بھی کھلایا، اور پھر اس کے ناک میں نکیل ڈال دی اور پھر اسے باندھ دیا۔ لوگوں سے کہنے لگا تم جاؤ، اونٹنی میری ہے تو طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ میرے کریم رسول فرمانے لگے امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، یہ مجھے آتا ہے طریقہ، اس کو سنبھالنا کیسے؟ رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے،
حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. مجھے طریقہ آتا ہے سنبھالنے کا. یہ سنیں, اللہ کچھ سنے نہیں. اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی لیکن اب پڑھا لکھا بندہ تو وہ ہے جسے ان پڑھ سے گزارا کرنا آتا. پڑھا لکھا شخص تو وہ ہے جس کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی بھٹک گیا, اسے واپس کیسے لانا ہے. وہ گھائل نہ کرے, وہ لوگوں کو قائل کرے. وہ یہ نے کہا جا دوڑ جا, تجھے کیا پتا بات کیسے کرنی ہے, بلکہ وہ کہے آ بیٹھ جا, جب تک تیری تسلی نہیں ہوگی میں تجھے جانے نہیں دوں گا, آ جا بیٹھ جا. بھائی اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر کل اگر تم اسے مار دیتے تو یہ جہنم میں جاتا. اور آج جس حال میں یہ موجود ہے اگر اس حال میں دنیا سے جائے گا تو رب کریم اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے. بھئی ہمیں گزارا کرنا آنا چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس طرح کس آدمی سے. میرے رسول پاک کی سیرت میں ایک انوکھا واقعہ بھی لکھا ہے. حضور کے غلام تھے, ظاہر نام تھا. نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں اس کا شہری ہوں, یہ میرا پینڈو ہے, یہ میرا دیہاتی ہے. اب تو پینڈوؤں کو بڑی شرم آتی ہے نا پینڈو کہہ دیں. میں کئی دفعہ کہتا ہوں مینو آنکھوں یار کھول کے سارے پینڈو, میں بھی پینڈو جی, میرے ابا جی بھی, میرے دادا جی بھی. اصلاً آپ کو پتہ ہے کہ شہروں میں رہنے والے عربیوں کا رواج تھا کہ جب وہ شہر میں بچہ پیدا ہوتا تو اسے تازہ ہوا کے لیے 4-5 سال گاؤں میں بھیجتے. اسی لیے تو میرے نبی حضرت علیمہ کے پاس گئے تھے. تو یہاں پینڈو گردن جھکا لیتا ہے. یہ جتنے شہر آباد ہیں پینڈوؤں کی وجہ سے آباد ہے. پینڈو بڑی تر و تازہ قوم کو کہتے ہیں, پر پتہ نہیں کیا بات ہے, مور بڑا خوبصورت ہوتا ہے, ہر وقت پیروں کو دیکھتا رہتا ہے, کہتا ہے کبھی یہ صحیح ہوتے ہیں. او خدا کے بندے باقی سارا جسم دیکھنا, تیری صرف سڑک کچی ہے تو سب سے نیچا ہو گیا ہے. تیری سڑک کچی ہے پر تیری ہوا بڑی تر و تازہ ہے. تو اس طرح بھی تو غور کرنا, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سن کے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اور درویشوں نے کہا تھا دیش اپنے دیا ملا نہ لو, تم بے لالا کھائیے, ہمیں غیر ملک دے باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے. وہ بھائی یہاں رہ. وہ صحابی آیا کرتے تو حضور فرماتے یہ نا میرا پینڈو ہے, میں اس کا شہر. کو آتے تو عجیب و غریب ہی باتیں کرتے. کئی پوچھتے کھانا کیا ہے, سویرے کیا کھایا تھا. ہم میرے مریدوں میں سے شاگردوں میں سے کوئی آتے تھے استاد جی سویرے کا کھایا تھا, میں کہوں گا تیرا دماغ ٹھیک ہے, جو بھی کھایا تھا تو وہ کون ہوتا ہے پوچھنے والا. لیکن وہ عجیب و غریب سوال کرتے. میرے نبی کریم مسکرا کے جواب دیتے. یہ اخلاق ہے. یہ کہ اب تو خیر پیروں کا تو رواج ہی بڑا انوکھا ہے. یہاں تو مرید جب داخل ہو خانقاہ میں تو 5000 کا نوٹ پہلے نکالیں, پھر تو ہو سکتا ہے شفقت کھل جائے ساری, پھر تو ماحول صحیح ہو جائے. لیکن اگر مرید بیچارہ آتے ہی اس کو خود بھوک لگی ہو لنگر دینا پڑے تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں تو آج کیوں آیا, جو میرا رات سویرے 10 بجے اڑا, تجھے نہیں پتا کہ آج میں چلے میں رہتا ہوں. کیا تماشا. اقبال نے کہا خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں, کہ درویشی بھی عیاری ہے شہنشاہی بھی عیاری. اور اقبال کہنے لگے یہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیرانے, یہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے. میں سخت لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھی کو بات سخت بھی مجھ سے نکل جاتی ہے, مجبوری جو بھی ہو جاتی ہے. میں لاہور میں تھا, بڑی اچھی کانفرنس ہو رہی تھی, تو بعد میں ایک اور جگہ پہ پہنچ گئے تو وہاں کچھ مشائخ کے مریدین کے مخصوص حلقے بھی موجود تھے. تو ایک شخص نے مجھے کہا ان میں سے کہ یہ کچھ مریدوں نے نا اپنے رخشوں پہ لکھایا ہوا ہے صاحب میرے پیر کی دعا. تو لوگ بڑا تعصب لیتے ہیں کہ اب پیر کی دعا سے صرف رخشہ ہی ملا ہے, تو ان سے کہیں یہ نہ لکھوایا کریں. تو میں نے کہا چلو میں مرید منع کر دیتا ہوں, کیونکہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب, کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق. تو میں نے کہا کہ چلو میں مرید کو منع کر دیتا ہوں رخشے پہ نہ لکھوائے, پیر صاحب تو اپنی پراڈوں پہ لکھوائے نا کہ سب میرے مریدوں کا نذرانہ ہے, ان کو منع کر دیتے ہیں. اور آپ سے شکوہ ہے یہ جو آپ کو 40 سال مصلی پہ کھڑے رہ کے امامت کراتا ہے یہ کبھی پیر نہیں بنتا, حالانکہ رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہے, نبی پاک کے منبر پہ کھڑا ہے. میں نے کہا ہے تھوڑی خشکی ہے, کچھ باتیں سخت بھی کروں گا. میرے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا, روز اپنے پیر کی کوئی نہ کوئی کرامت سناتا. تو ایک دن گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا بھائی کا, کوئی طلاق کا معاملہ ہوا تو مجھ سے پوچھنے آ گیا, کہنے لگا حضرت جی کوئی طلاق کا مسئلہ بتائیں. تو میں کہ پیروں پوچھ کہتے انہیں نہیں ہوتا. تو میں کہ جیل نے پھر کرامت تو روز نہیں تیار ہوتی ہے. بانج علمو جو کرے فقیری وہ جاہل مرے دیوانہ ہوں. میں کافر نہیں آ گیا, حالانکہ سلطان باؤ نے کافر کہا, میں حالانکہ اتنی بات نہیں کر رہا جتنی وہ کہہ. خیال کریں تھوڑا سا, ہم نے تو استحصال کیا,
یہ مدرسے کے بچے نا، عید والے دن یہ بھی حدیث سنائی جاتی ہے، یہ بھی حدیث سنائی جاتی ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور پھر کمیٹی والوں نے اسی جس کے نیچے پیروں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں اسی کی گردن پر کھالے بھی رکھی ہوتی ہیں۔ یہ وہ معزز آدمی ہے جس کے پیروں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھائے؟ یہ تو استحصال کی آپ حد کر دی۔ بہت سارے شیخ الحدیث ہیں جن کی بیٹیاں ابھی اس انتظار میں ہیں کہ کہیں سے جہیز آئے گا انشاءاللہ۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 40 سال فقہ پڑھائی لیکن اپنا مکان نہیں مل سکا، اور ان فراڈیے پیروں کو اور بے شرع نعت خوانوں کو اور جاہل خطیبوں کو آپ نے رئیس اعظم کر دیا۔ ابھی اس دکھ کو سنو گے تو میں سناؤں گا، آپ لوگوں نے حد کر دی۔ یہ ربیع الاول آتا ہے تو ریٹ لگتے ہیں، بولیاں لگتی ہیں۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ڈرو۔ جو آپ کو ہر جمعے رسول اللہ کا دین سناتا ہے وہ بھی نبی پاک کا نمائندہ ہی ہے۔ کبھی آگے بڑھ کے اس کا بھی حال پوچھ لیا کرو۔ ہم تو سوٹ دیتے ہیں قاری صاحب کو 27ویں رات، اسی 27ویں کو دیتے ہو نا، تاکہ نہ کوئی درزی پکڑے نہ کوئی سی کے دے، وہ پہننا نہ لے کے عید والے دن نیا جوڑا ہمارے برابر نہ ہو، اس لیے 26ویں روزے دیتے ہو۔ ان کی قدر کرو۔ آستانے ہر گاؤں میں بہت بڑا گنبد دربار کا تو نظر آتا ہے، پر مدرسے میں یہ بات، مدرسے خدا کوئی شک نہیں کہ ہمارے اندر کوتاہیاں آئی ہیں، پر کبھی ان طالب علموں کا حال بھی دیکھو۔ ایک محتمم صاحب تنظیم المدارس کی میٹنگ تھی تو کہہ رہے تھے میں نے کبھی مدرسے کا کھانا نہیں کھایا آج تک۔ طالب علم میں بڑا نیک ہوں، تو میں نے کہا جناب آپ اس طرح کریں یہ والا تقویٰ چھوڑ دیں، سویرے سے مدرسے کا ہی کھانا کھائیں تاکہ پتہ چلے مدرسے میں پکتا کیا ہے، آپ صبح سے وہی کھائیں تاکہ آپ کو خیال آئے۔ بہرحال میں بات دور نہیں لے کے جاتا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دین کو اس کی اصل بنیاد پر، اصل وہ صحابی آیا کرتے تو نبی پاک کو ہنسایا کرتے اور ایسے ایسے عجیب سوال کرتے، حضور بڑی تسلی سے جواب دیتے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے جب حضور کبھی پریشان ہوتے تو ہمارا دل کرتا وہ پینڈو کبھی آ جائے نا، وہ کبھی آ جائے نا تو محبوب کو ہنسائے، آ جائے کبھی۔ وہ کبھی کبھی آتے کرتے پتہ کیا، اللہ کے محبوب صدقہ قبول نہیں کرتے تھے، نذرانہ لے لیتے تھے، اسی لیے مانگنا منع ہے، اور اگر کوئی خود دے تو نبی پاک نے فرمایا یہ سمجھو تمہیں اللہ نے عطا کیا، یہ خود دے، یہ بخاری ہے۔ اگر آپ خود سے آ جائے تو وہ عطائے خداوندی، تو حضور کو کوئی تحفہ دیتا، نذرانہ دیتا تو قبول کر لیتے۔ وہ اکثر نہ تازے پھل لاتے، سبزیاں لاتے خرید کے، حضور جب تناول کر لیتے تو کہتے یا رسول اللہ وہ دکاندار کے پیسے بھی دے دیتے، میں ادھار لایا ہوں۔ تو محبوب فرماتے میں نے تجھے کہا تھا لاؤ، کا سونے سارے لاتے ہیں تو میرا بھی تو دل کرتا ہے نا۔ تو نبی کریم فرمانے لگے پھر اب کیا کروں گا، حضور اس کے پیسے دے دے، میں نے کہا تھا میں حضور سے کہوں گا پہنچ جائیں گے۔ تو کہتے ہیں نبی کریم نا ڈیوٹی لگاتے حضرت ابو بکر صدیق کی، حضور ڈیوٹی لگاتے حضرت عمر فاروق کی، ڈیوٹی لگاتے عثمان غنی مولا علی کی، فرماتے میرا غلام لے جا تو پیسے دے گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے مدینے کی گلی میں وہ والا رنگ بھی دیکھا کہ جب وہ کالا کلوٹا حضور کا وہ دیہاتی غلام ایک دکان پہ کھڑا ہو کے سودا خرید رہا تھا، اچانک میرے نبی کریم آئے اور حضور نے پیچھے سے آ کے نا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، پیچھے سے۔ کبھی اتنے لاڈ کرتا کو پیر دیکھا ہے مریدوں کے ساتھ، کوئی استاد دیکھا ہے کبھی؟ یہاں تو لوگ زیادہ ہاتھ چوم لے تو پیر کہتے ہو جراثیم نہ لگ جائے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ رکھے اور حضور نے فرمایا بوجھ بھلا میں کون، ذرا بوجھ نا، یہ اخلاق ہے۔ پینڈو ہے، اسے بولنا بھی نہیں آتا، اسے سلیقے بھی نہیں آتے، بوجھ بھلا۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس نے کمر پیچھے کی اپنی اور نبی پاک کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا، کہنے لگا محبوبہ مجھے نا آپ کہیں کہ پوجو تو کون، حضور آپ تو 7ویں گلی سے گزرے تو مجھے پتہ چلتا ہے میرے رسول گزر گئے، یا رسول اللہ مجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے پتہ ہے آپ کون ہیں۔ میرے نبی کریم نے نا ادھر دیکھو ہاتھ تھام کے نا ان کا بلند کیا، فرمایا یہ غلام میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ یہ میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا اسے؟ یہ میں نے بیچنا ہے۔ مسکرا رہے تھے سارے، صحابہ ہنس رہے تھے۔ جب کہا نا بیچنا ہے تو کالا کلوٹا اکشی غلام آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سونیا مجھے نام بھی نہیں لکھنا، یا رسول اللہ مجھے سائن نہیں کرتے آتے، دستخط نہیں کر سکتا، حضور دنیا کا کوئی کام نہیں آتا، رنگ بھی کالا ہے، برادری بھی کوئی نہیں، مجھے کون خریدے گا؟ تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھل لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا، غلام فریدا بس میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟
کہا یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں, مجھے کون خریدے گا حضور, کوئی بھی نہیں. میرے محبوب نے جب یہ سنا تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے موڑا اور سینے سے لگایا, میں چپ کر, جس کو میں خریدوں اس کی قیمت اللہ کی نظر میں بڑی زیادہ ہوا کرتی ہے, رب کی نظر میں تو بڑا. بھائی تو دیکھ نا, تیرا میرا ایک سنگی ہے بڑا سادہ سے, وہ اکثر آتا ہے تو بچوں سے پوچھتا پیر صاحب کی طرف, کہتا کوئی نہیں ٹھہر کے ملیں گے, کہتا نہیں کام بتاؤ, نہیں انہوں نے دسنا بتا. وہ اس جمعے بھی آیا تھا تو وہ 26 کو تعویذ لے جا چکا ہے مجھ سے, جب لے کے جاتا کہتا گم ہو گیا, نیا دے گا. ایک دن چلا گیا تو موچی کے پاس میں اس کو کہا چمڑے کے اندر اس کو لگا دو, تو وہ مڑنے لگا تعویذ کو, تو وہیں بلایا کسی اور کام نکل, واپس آ گیا میرے پاس, کہتا تعویذ ہوتے بول گیا تسی نواں دے جو. میں کیوں جا کے پوچھو تو کھول ہی ہوگا, کہتا جو انہیں گوا تو آیا تو پھر میرا پہ گا, تو آپ ایک اور دے دیں, میرا کچھ نہیں جاتا. آپ یقین کریں وہ سادہ ہے نا, وہ سادہ ہے, وہ کوئی بناوٹ نہیں کرے گا کبھی, وہ کوئی دھوکہ نہیں دے گا, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, وہ کبھی ملمہ سازی نہیں کرے گا, وہ جتنی بات کرے گا اتنی کھول کے کرے گا. یار ان دیہاتیوں سے, ان پڑھوں سے, غریبوں سے, ان لوگوں سے جو سادے ہیں, جنہیں نہیں آتا کچھ بھی, ان سے کون گزارا کرے گا, کون ان کی بات سنے گا, کون ان کے قریب جائے گا, کون ان کے دکھ سنے گا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں پگلی عورت, پاگل بی بی آ گئی نبی پاک کے پاس. پاکستان میں 5 لاکھ رجسٹرڈ مریض ہیں ٹینشن کے, نفسیات کی دوائی کھاتے ہیں 5 لاکھ لوگ, اور جو گھروں میں ساری رات نہیں سوتے وہ پتہ نہیں کتنے. اور نفسیات کے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لوگ پاگل اس لیے ہوئے کہ ان کے اپنوں نے انہیں ٹائم نہیں دیا, اپنوں نے وقت نہیں دیا. یاروں کے ساتھ برگر کھانے تو فیصل آباد چلے گئے, پر ماں کا دل کرتا تھا 2 گھڑیاں میرے بھی دکھ سن لیتا. یہ دوستوں کے ساتھ روٹی کھانے تو لاہور چلا گیا, لیکن بہن غریبنی انتظار کر رہی تھی سرگودے میں کہ ایک ٹیلی فون مجھے بھی کر دے گا. دکھ نہیں کسی نے پوچھے, بہن آ کے روئی کے گھر میں بڑی تانگوں پر. بھائی نے کہا کہ میرے تو اپنے 6 بچے, میں تیری کہاں سے سنوں. وہ نفسیاتی مریض ہو گئی کہ شوہر بھی نہیں سنتا, بھائی بھی نہیں سنتا. ہم نے اشک نہیں پوچھے, پیار نہیں کیا, ہم نے صرف اچھی باتیں کرنے کا نام اور میٹھا بولنے کا نام اخلاق رکھا. سن لو, میں اکثر دوستوں کا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں 1 لاکھ روپیہ 1 لاکھ روپیہ عید پہ بندہ اپنی بیوی کو دینا, شاپنگ کر لے. 1 لاکھ روپیہ تو بیوی کہتی ہے تو انوکھا نہیں دیتا, ساری دنیا دیتی, تو انوکھا نہیں. لیکن 600 روپے کا پرانا جوڑا عید پہ جا کے بندہ بہن کو دے آئے نا, تو وہ رکھ لیتی ہے میز پہ, سہیلیوں کو بتاتی ہے میرا بھائی بڑا اچھا ہے, وقت پہ آتا ہے, کبھی نہیں بولا. میرا ایک ٹیلی فون تیری بہن ساری رات, لیکن نا اسے یہ نا معاشرے میں بڑی ساری, حضرت شیما تھی نا نبی پاک کی رضائی شیرہ, حضرت حلیمہ کی, تو ان کے سارا قبیلہ گرفتار ہو کے آیا تھا. وہ جب آئی ہے نا نبی پاک کے پاس, تو حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی حضور کو جا کے بس کان میں کہہ دو کہ حلیمہ کی بیٹی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اتنی تیزی سے اٹھے کہ نبی پاک کی چادر بھی منبر پہ رہ گئی. پھر حضور گھر لے گئے, فرمایا فاطمہ اور عائشہ کو بلاؤ, میری بہن آئی ہے. میرے محبوب کریم نے فرمایا تو اگر کہے گی نا تو میں تیرے لیے مدینے میں مکان بنا دوں گا, تو یہی رہ جا. کہنے لگی نہیں محبوبہ واپس جانا. تو حضور سے کہنے لگی میرا سارا قبیلہ گرفتار ہے, اسے چھوڑ دے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر کام حضور نے مشورے سے کیا, پر جب بہن نے کہا چھوڑ دے, اور میں کوئی مشورہ نہیں, جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا, جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا, جس طرح تو چاہے گی. کون اشک شوئی کرے گا, کون بات سنے گا, کون دکھ کسی پگلی بی بی, پاگل عورت. دیکھے کبھی پاگلوں کو کوئی وقت دیتا, پاگلوں کے پاس بیٹھا. میں بڑا مصروف آدمی ہوں, مجھے تو سیاںا بندہ ملنے آئے تو میں کہتا ہوں مختصر بات کرنا. ایک پگلی بی بی آئی, پاگل. حضرت انس کہتے ہیں آگے کھڑی, کہنے یا رسول اللہ مجھے کام ہے. پاگل عورت. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا کام ہے؟ تو اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے حضور چھوڑیں, یہ تو دیوانی ہے, ایسی باتیں کرتی رہتی ہے. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور ناراض ہوئے, فرمایا تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ کرنے دو باتیں. کیا بات ہے بتا. کہنے لگے حضور یہاں نہیں کرنی, میرے ساتھ آئے. نبی کریم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. جناب انس فرماتے کہ صحرا میں لے گئے, نبی پاک ریت پہ بیٹھ گئے, سامنے بیٹھ گئے. کہنے لگے حضور بچوں کو منع کرے, مجھے روڑے مارتے.
فرمایا میں کہہ دوں گا آپ نہیں کریں گے. حضور میرے گھر والے میری بات نہیں سنتے. فرمایا میں سمجھاؤں گا. یا رسول اللہ یہ پاگل کہہ کے چھیڑتے. حضور نے فرمایا کوئی نہیں کہے گا میں منع کر دوں گا. حضرت انس کہتے ہیں دیر تک حضور ریت پہ حضور بیٹھے. یار یہ بھی سنت ہے میرے نبی. صرف کھانے کے درمیان میٹھا کھانا ہی سنت نہیں میرے بھائی, یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے, یہ بھی رسول پاک کا طریقہ ہے. نبی کریم نے دیر تک وقت دیا, دیر تک. کبھی ہستی کبھی رو دیتی. حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہ انداز دیکھا جب وہ ہستی تو حضور بھی ہنستے. کبھی کو پاگل کے غم سن کے بھی رویا. لیکن ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. میرے محبوب نے کھول کے باتیں سنی, کھول کے اپنی مرضی سے کہنے لگی محبوبہ میں تھک گئی ہوں اب آپ جائیں. حضور میں تھک گئی ہوں آپ جائیں. نبی کریم اٹھے اور اٹھ کے فرمایا کسی کا خیال نہ کرنا, جب تیرا دل کرے دوبارہ آ جانا. یار یہ حسن ہے, یہ وقار ہے کہ تو اشک شوئی کس طرح. میں نا ابھی انتظار کر رہا ہوں, میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ MLA آئے گا تو اس غریب کی مدد کرے گا. میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ MP آئے گا تو اس کی مدد کرے گا. میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ بہت بڑا سیٹھ آئے گا تو مدد کرے گا. جب محلے کا اور گاؤں کا چودھری کسی غریب پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو میں اپنے بچے کہہ رہا ہوتا ہوں تو نفس لڑائی میں جانا. ہمیں کیا لگا تو کون پھر اس کا ہاتھ. ظلم پھر ختم کیسے ہوگا؟ پھر کیا طریقہ ہے ظلم ختم کرنے کا؟ جب کوئی ظالم کو ظالم کہنے کوئی تیار نہ ہو. وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا تھا تو سارا مکہ مخالف ہو گیا. سارا مکہ. ایک وقت عروج کا ہوتا ہے, ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب غربت ہوتی ہے, ابتدا ہوتی ہے. اسلام پر غربت کا زمانہ. قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکے آیا. وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بس ایک تو بات اور عرض کرنی ہے آپ حضرات. حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں وہ بنو آراش کا رہنے والا شخص آیا. وہ کہتا میں چھوٹا سا تاجر تھا, بیوپاری تھا. میں گاؤں سے جانور گھوڑے خریدا کرتا, مکے میں لا کے بیچتا, مدینے میں لے جا کے بیچتا, طائف میں. میں ایک دفعہ نا بڑے سرخ رنگ کے خوبصورت 2 اونٹ مکے لایا. میں مکے کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتا تھا, منڈی میں جو لوگ آتے جاتے تھے انہیں جانتا تھا, مال بیچ کے چلا جاتا تھا. آج میں مکے میں داخل ہوا تو ابو جہل مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا, اس کے قریب نہ جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا. میں نے اونٹ دکھائے تو ابو جہل کو پسند آ گیا, سودا ہو گیا, اونٹ خرید لیے. وہ شخص کہتا ہے کہ اونٹ خرید کے نہ تو کہنے لگا فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں کونے میں میرا گھر ہے, کل آ کے پیسے لے جانا. کہتے میں اگلے دن پیسے لینے گیا تو کہنے لگا آج نہیں میرے پاس, کل آ. میں اگلے دن پھر گیا, پیسے کہنے لگا نہیں کل آ. ہوٹل ہوتے نہیں تھے مکے میں, میرا رشتہ دار کوئی نہیں تھا. میں فٹ پاتھ پہ سوتا, جو چند کھجورے اور سرکہ میرے پاس تھا وہ پہلے دن ہی ختم ہو گیا. انویسٹمنٹ بھی ساری وہی لگی ہوئی تھی, گھر میں بچے بچیاں انتظار کر رہے تھے. میں بڑا مجبور ہوا, تھک گیا. تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا پیسے, کہنے لگا کل آنا. میں نے ذرا دبا کے بات کی, میں نے کہا یار میری کو پپھو تو رہتی نہیں مکہ مکرمہ میں, غریب آدمی ہوں, میرے پیسے دے میں جاؤں. جب دبا کے بات کی تو کہنے لگا جا دوڑ جا, جہاں سے ملتے ہیں لے لے, بھاگ جا. ایک تاجر جب گھومتے ہیں نا تو معاذ اللہ تعالیٰ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کر کے بھاگ جاتے ہیں, اس لیے کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. جب کسی کی اصل راز ہی ڈوب جائے, کہتے میں کانپنے لگا. میں نے پوچھا لوگوں سے کہ تمہارے چودھری سردار بڑے کہاں بیٹھتے ہیں, تو کہا وہ جو حرم مکہ کے ساتھ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا وہ سارے ہمارے سردار ہی ہیں. کہتے میں وہاں گیا, ابو سفیان تھے, ابو لہب تھا, عتبہ, طیبہ, شیبہ, مختری, اخنس, مشرع, سب بیٹھے. میں نے جا کے کہا یارو میں بنو آراش کا رہنے والا ہوں, چھوٹا سا تاجر ہوں, 2 اونٹ یہاں لا کے بیچ بیٹھا ہوں تو ایک شخص نے خریدے ہیں, وہ پیسے نہیں دیتا. کہتے عتبہ بولا یا ابو سفیان بولا کر کون ہے جو تیرے پیسے کھا گیا, طاقت ہے کسی کی نام لے. کہتے میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے. جب میں نے یہ کہا نا کہنے لگے وہ تو پیسے نہیں ملتے, تو بڑا بڈا ہے, تو بہت بڑے بدماش کے پاس ہوتا ہے, وہ تو نہیں پیسے ملتے, کبھی نہیں ملتے. فرماتے اب میں کانپا, اب تو میری امیدیں ٹوٹنے لگی, اب میرے آنسو چھلکنے لگے. تو ایک شخص نے مذاق کیا, ادھر دیکھیے گا میری طرح, مذاق کیا.
کہتے ہیں سامنے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرما، نبی کریم بیٹھے ہوئے، نبی کریم۔ تو ایک بندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اس نے نا مذاق کیا، کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ کہتے اس نے مذاق کیا، باقی ہنسنے لگے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن ڈوبتے ہوئے تنکے کا سہارا میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا۔ نبی کریم کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ یہ غریب آدمی نا بیچارہ وزیر سے بھی ڈرتا ہے تو پیر سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں طبیعت میں کچھ چیز گرا نہ گزر جائے، تو کہتا میں ڈرتے ڈرتے نا پیچھے بیٹھ گیا کہ فارغ ہو گئے تو میں بات کروں گا۔ فرماتے میں ابھی پیچھے بیٹھا ہی تھا، پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میرے رسول پاک نے میری طرف توجہ فرمائی، رخ میری طرف پھیرا، دو جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے ماں مل گئی ہو۔ دو جملے، پہلا فکرہ حضور نے فرمایا پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا فکرہ فرمایا پریشان لگتے ہو۔ فرماتے بعد چھم چھم میرے آنسو چھم چھم۔ اور بھائی کوئی اپنا ملے تو رونے کا مزہ آتا ہے، کوئی دکھ پوچھے تو پھر بندہ آنسو گرائے نا، ہر ایک کو تو دکھ سنائے بھی نہیں جاتے۔ وہ شاعر اردو کا ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑا اچھا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم نے بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ اب روئے بھی ہیں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی ہمارے آنسو نہ دیکھے، چھپ چھپا کے روئے۔ فرمانے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیسی اور پریشان لگتے ہو، کہتے میں جب رویا نا تو کریم رسول نے کام بھی نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا مسئلہ کیا، مجھے تبکی دی۔ فرمایا چپ کر، روتا کیوں ہے، جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا۔ کیا کہا بریلی کے امام نے؟ فرمانے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ جاؤ اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا لگا۔ نبی کریم نے فرمایا فکر نہ کر، جیسے تو کہے گا ہو جائے۔ کہتے حضور پہلے مجھے گھر لائے، سرکہ کھلایا، کھجوریں دی، دودھ پلایا، میں 2-3 دنوں کا بھوکا تھا، میں نے راج راج کے کھایا۔ کہتے جب میں سیر ہو گیا نا میری تسلی ہو گئی۔ اب حضور نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ سارا علاقہ کسی اور طرف ہے، شہر کسی اور طرف ہے، پر میرے نبی حق کے ساتھ ہے۔ حالات نہیں ہے اس وقت کہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، پر حضور حق کے ساتھ۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم رسول فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے؟ ابو جہل پیسے نہیں دیتا۔ فرمایا اس نے کیوں نہیں دینے، دے گا پیسے، کیوں نہیں دینے پیسے؟ دیکھ کچھ لوگ شرافت کو بزدلی سمجھتے ہیں۔ وہ ایک درویش تھا تو کسی نے سخت بات کر دی تو کہنے لگا میرے ساتھ سخت بات نہ کر، ایٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جا، ایٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل تے اسی۔ اور اس کا ترجمہ اقبال نے بھی کیا، اقبال کہنے لگے ہو ہلکا یارا تو برے شم کی طرح ڈر، پر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رزم حق و باطل ہو تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافر پہ سخت اور آپس میں رحم، یہ اصول ہے مومن کا۔ نبی کریم نے فرمایا کیوں نہیں پیسے دینے، دے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو رب کا نام لے کے ڈٹ جائے اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ساتھ چلے آہستہ آہستہ، اور بھائی کونسلر رکا بھی لکھ دے تو اس کی مہربانی۔ ویسے تو کونسلر کے دروازے پہ سویرے کو چلا جائے نا غریب آدمی، امیر آدمی پہ تو خیر پرچہ بھی ہو تو ایسا جو سب پوچھتے ہیں چوہدری صاحب درخواست آئی ہوتا کی کرنا ہے، غریب آدمی کو لے جاتے ہیں تو وہ پھر جاتا ہے بیچارہ کونسلر صاحب کے پاس، چوہدری صاحب کے پاس، تو پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ چوہدری صاحب کچھ پیش کر رہے ہیں، پھر پیغام آتا ہے کہ بریڈ گرم ہو رہا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اخبار پڑھ رہے ہیں۔ وہ غریب باہر بیٹھے، پھر باہر آ کے پوچھتے ہیں گاڑی کرا کے لائے ہو، وہاں کیسے جانا ہے؟ وارث شاہ مان کری نہ وارثہ، رب بے وارثہ کر کے مار دے، بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، تاجاں والے در در رولے تے منگتے تخت بٹھاوے، او سجنا کسے نو کارا مل دائی، کوئی کعبے او خالی آوے، ڈھار اس کی بے نیازی سے۔ اور بڑے بڑے حاجی نمازی، ناراض نہ ہونا میری بات، بڑے بڑے حاجی نمازی
حق کی بات کرنی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ. ایک بابا بلے شاہ صاحب کی بات نہ کر دیں درمیان میں. بابا صاحب نے بڑا شکوا کیا, کہنے لگے اج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, اج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا تے پیٹ مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیردے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو, فرض کھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو. او دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو, او کچھ دسو تے صحیح بلے شاہ ایک ہی کیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے کیوں, ہم آپ کے ساتھ. حضور ساتھ چلے تو شخص کہتے ہیں جب گلی میں حضور جا رہے تھے نا تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ وہ تو بڑا بدماش ہے, حضور تو بولتے بھی دھیما دھیما ہے, وہ تو بڑا گنڈا ہے, اور میں 100 باتیں کرتا تو حضور ایک جواب دیتے. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بھینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. تو محبوب پاک کیسے بات کریں گے, وہ تو بڑا بے حیا ہے. لیکن کہتے سارے رستے حضور نے کوئی بات نہ کی, کک سواد نہیں مشریت اساں کھنڈا وچ چک ڈٹھیاں, انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. کہتے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رسالت, رسالت. سنے کہتے ہیں حضور جب اس کے دروازے تک پہنچے تو نبی پاک نے دستک دی. ابو جال دروازے پہ تھے, اور جب اس نے آ کے پوچھا نا کیا بات ہے کیوں آئے, تو کہتے ہیں پھر میں نے حضور کی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا. پھر اعلیٰ حضرت بولے, فرمانے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے, غضب سے ان کے اللہ ہی بچائے جب حضور غضبناک ہو. فرمایا نظریں اٹھی, اور نبی کریم فرمانے لگے تو غریبوں کا خون نچوڑ کر چودھری بننا چاہتا ہے, ان مسکینوں کی گردنیں جھکا کے غریب آدمی اب بول نہیں سکتا, انہیں برا کہہ کے چودھری بننا چاہتا ہے, یہ تیری سرداری ہے, یہ تیرا کمال ہے. اس پردیسی کے پیسے دبا گیا, لا پیسے اس کے. اس نے ہاتھ باندھ دیے, کہتا جی میں ہونی لے آیا. دوڑا گیا اندر سے. میرے رسول پاک کو اللہ نے روب عطا فرمایا. نبی پاک فرماتے ہیں میں 1 مہینہ دور ہوتا ہوں تو دشمن میرا پھر بھی ڈر رہا ہوتا, یہ اللہ نے روب دیا محبوب پاک. ابھی لایا, دوڑا گیا گھر سے پیسے لایا. میرے کریم رسول نے وہ پیسے اس شخص کو دیا. ادھر سے ابو سفیان نے ایک جاسوس بھیجا تھا, جاؤ دیکھ کے آؤ ابو جان کیا کرتے ہیں. وہ بھی چھپ کے دیکھ رہا تھا. نبی کریم ابو جان سے کہنے لگے تیری دوبارہ شکایت نہ آئے. کہنے لگا جی آئندہ احتیاط کروں گا. حضور نے پیسے اسے دیے. اب کسی شخص کی لوٹی ہوئی دولت مل جائے اور ڈوبے ہوئے خزانے نکل آئے تو کتنا راضی ہوتا ہے. حضور نے دیے تو خوش ہو گیا. دیکھو میرے محبوب کا کمال. یہاں کچھ لوگ نیکی کرتے ہیں تو پھر سواری بھی کرتے ہیں کہ اب روز میرا شکریہ ادا کرو کیونکہ میں نے نیکی کی ہے. محبوب فرمانے لگے تو اگر کہے تو میں جاؤں, خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو, تو کہے تو جاؤں, کہے تو جاؤں. بیچارہ رو پڑا. کہنے لگا محبوبہ اس شانوں والی ماں کا نام پوچھ سکتا ہوں جس کے گھر میں تیرے جیسا لال آیا ہے, اس عظمتوں والے باپ کا نام جس نے تیرے جیسا لال جنا. محبوبہ وہ شانوں والا قبیلہ جس میں آپ آئے, آپ کا نام. حضور نے فرمایا نام چھوڑ, تجھے تکلیف ہوگی, یہ لوگ تجھے پریشان کریں گے, تو بس یہ پیسے رکھ. حضور اگلی گلی میں گئے تو جاسوس کہنے لگا ان کے پیچھے نہ جانا, یہ معاذ اللہ جادوگر ہے, ساحر ہے. اس نے ہاتھ جھٹکا, کہنے لگا دفع ہو جا, تو بھی جھوٹ بولتا ہے اور تیرے سارے سردار بھی جھوٹ بولتے ہیں. اگر کائنات میں کوئی سچا ہے تو وہ محمد عربی کی ذات سچی ہے, یہ رسول کائنات. میرا اور آپ کا سنے کچھ نہیں, جو بندہ کچھ نہیں نہ کر سکتا وہ کسی کو تسلی تو دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اتنا تو ہو سکتا ہے نا. قرآن مجید نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. میرے رسول پاک نا خوشخبریاں سنانے آئے, ڈر سنانے آئے. تھوڑا تھوڑا نا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا شروع کریں, چھوڑ دیں انتظار کرنا. مجھے بڑا اچھا لگا یہ لبیک فاؤنڈیشن جو دوستوں نے بنائی. دیکھو خیر کا کام کوئی بھی کرے نا, میری ایک طبیعت ہے, میں کہتا ہوں کہ میں یہاں آپ کے یہاں بیان کر رہا ہوں تو فیصل آباد میں جو بندہ اس وقت تقریر کر رہا ہے نا, مجھے اس کی تعریف کرنی چاہیے, اس لیے کہ میں یہیں کر سکتا ہوں, اس وقت وہاں جا کے نہیں کر سکتا. جو لاہور میں کر رہا ہے مجھے اس کو سپورٹ ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں کہ خیر بس وہی ہے جو میرے پاس ہے, دائیں بائیں کچھ بھی نہیں.
खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ऐसा ना करो, जितना भी जहां भी जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट करें। इससे ना एक यूनिटी पैदा हो, एक खूबसूरती आएगी। थोड़ा थोड़ा प्यार करना सीखें। हम पता क्या करते हैं, जब भी ऐनक लगाते हैं तो ढूंढते हैं कि कोताही कहाँ पड़ी हुई है। वो कोई कोताही मिल जाए तो उसको डिस्कस करें। अच्छे लोग ये काम नहीं करते। अच्छे लोग कोताही नजर आए तो आंख बंद कर लेते हैं, खूबी नजर आए तो दुनिया को बताते हैं। यहाँ उलमा बैठे, आप पूछ लीजिएगा, शरीयत का मसला है कि जब किसी को गुस्ल दो ना, अगर कोई अच्छी चीज नजर आए तो लोगों को बताओ, हुक्म है। पता है आपको, चेहरा जी खेल गया था, मैंने देखा, रोशनी फैल, ये बताओ। लेकिन अगर कोई बुरी शय नजर आए, कफ़े लिसान, चुप कर। हुजूर ने हुक्म दिया, उस्कुरु महासिन मौता औ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तुम में से कोई चला जाए तो उसकी अच्छी अच्छी बातें बयान, बुराइयां हो भी तो उनसे सरफे न। आज पता क्या हो रहा है, एक बंदे में 99 खूबियां हैं, उनको कोई नहीं बयान कर रहा। जो एक खामी है ना, वो हर बंदे को नजर आ रही है। थोड़ा थोड़ा प्यार करें। अखलाक का मतलब ये है कि आप किस तरह मोहब्बत बांट सकते हैं, किस तरह लोगों के साथ भलाई कर सकते हैं, किस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में जो मैं कह सका अल्लाह उसे कबूल फरमाए। बात यह है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं, अभी आते आते मेरे कान में भी कुछ कहा जा रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया ना जी, तो दोस्त जो है वो बातें सुनते रहते हैं, करता रहता हूँ मैं। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। एक हदीस मेरे ज़हन में और है, जैसा कि उन्होंने इशारा दिया, मैं ना इसी अंदाज में वो वाली रवायत चले बयान कर देता हूँ। इनकी बात भी पूरी हो जाएगी और उन्वान भी थोड़ा सा आगे चला जाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब एहसास फरमाते थे ना, एहसास, तो वहाँ मेरे नबी पाक ने जानवर का भी एहसास फरमाया। पता क्या होता है, जब एहसास पैदा हो जाए तो फिर सबका होता है, और जब नहीं ना पैदा होता तो फिर अपना अब्बा भी रोता रहता है, फिर अपनी अम्मा भी परेशान रहती है। एहसास की शिद्दत। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, हम एक जगह से गुजर रहे थे तो रश बहुत ज्यादा था। ये बुखारी में भी है, लेकिन ज्यादा तफसील हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती की अल-हाविल फतावा में आपको मिलेगी। कहते हैं कि गुजर रहे थे तो रश था, हुजूर ने फरमाया पता करो यहाँ क्या है। कहते मैं गया, उनका या रसूल अल्लाह, एक ऊँट पागल हो गया, लोगों को काट रहा है। नबी करीम ने फरमाया पीछे हटो, मैं चलता। अब ये लफ्ज लिखे हैं इमाम सुयूती ने कि लोग ना ऊँट को काबू करने की कोशिश कर रहे थे तो नेज़े मार रहे थे, तीर। आपको पता है ना, हलकान करना चाहते हैं कि वो जो है ना वो इस कदर कमजोर हो जाए कि गिर जाए। पागल जो हो गया था, काट रहा। कहते हुजूर ने जब उसकी कैफियत देखी तो नबी पाक ने जलाल फरमाया पीछे हट जाओ, ये क्या तरीका हुआ। मरते हुजूर ने उन्हें पीछे किया तो ऊँट, जानवर। ये सही बुखारी की मुतवातर दर्जे की हदीस है। नबी करीम ने फरमाया उर्सिलतु इलल खल्क, मैं सिर्फ इंसानों का नहीं, मैं अल्लाह की सारी मखलूक का रसूल बन गया। मैं मखलूक का रसूल, मखलूक का, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो वो हुजूर की तरफ दौड़ता आया, उसने आके हुजूर के कदम छूए। रसूल करीम ने उसकी पुश्त पर हाथ फेरा। इमाम सुयूती ने लिखा कि ऊँट की आंखों में आंसू। ऐसा भी कभी हुआ है, वो रो पड़ा। मेरे महबूब ने फरमाया इसके मालिक को बुलाओ। जब तक वो मालिक को बुलाने गए, हुजूर ने रस्सी ली, उसके नाक में नकेल डाला। हुजूर ने उसे बांधा, चारा खिलाया, पानी पिलाया। जब मालिक आया तो हुजूर ने फरमाया वो पागल नहीं है, वो तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है। वो कहता है हुजूर जरूरत से ज्यादा बोझ डालता है और चारा और पानी भी वक्त पे नहीं देता, वो तो शिकायत कर रहा है। जब एहसास पैदा होगा ना, एहसास, तो फिर दरवाजे पे बंधी हुई भैंस का भी ख्याल आता है। लेकिन जब इखलाक से इंसान आरी होता है, फिर उसकी जिंदगी अपनी जात से शुरू होकर अपनी जात पर खत्म होती है।